موت سے کہاں سے بھاگا؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا عرب گم کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے اس کا جان نکال، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، کچھ نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال گئی عورت، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی۔ یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے۔ اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے۔ ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں، وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے۔ تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا۔ ڈیفنس میں رہتا ہوگا یا ادھر لیاری میں رہتا ہوگا، زندگی خوبصورت بن سکتی۔ وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہوں، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہے۔ ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں، مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے۔ یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے۔ ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو،
وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے۔ کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے۔ اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے۔ وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل، یہ موبائل تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے، مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹ چھوٹ۔ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں یہ سونے کا کور جی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہا جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پہ تو 70,000 پاؤنڈ لائے، یا تو کوئی وقت کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک آئی کہ جی آپ ہی گل سنا دینا، ڈائل نہ کرو آپ ہی بولنا لگ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے۔ سب سے حسین ذات ہے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ اسلام آگ لینے جا رہے ہیں، ان کو وہم و گمان بھی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں، رات اندھیری ہے اور سردی ہے تو وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تو لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، میں جاتا ہوں شاید کوئی رہبر مل جائے تو راستہ پوچھ لوں اور آگ مل جائے تو لے کر آؤں۔ فلما اتاہا، آگ لینے آئے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، آگے ایک درخت ہے وہ جل رہا ہے، وہ انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ اس سے کوئی آگ گرے، انگارہ گرے، کوئی شاخ گرے تو اٹھاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد خوف زدہ ہو گئے، آگ ہے لیکن درخت سرسبز ہی کھڑا ہوئے، آگ ہے اور تپش کوئی نہیں، آگ ہے چنگاری کوئی نہیں، دھواں کوئی نہیں، تو گھبرا گئے یہ کیا ہوا، یہ کیسی آگ ہے، نہ درخت کی ہریالی میں کمی، نہ اس میں کوئی تپش، نہ اس میں کوئی دھواں۔ تو اسی تذبذب میں تھے کہ ایک دم آواز آئی، نودیا، پکارے گئے، یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب، میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں، فاخلع نعلیک، جوتے پرے کر، بڑھ جا، انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس ہے، تو انا اخترتک، تجھے چنا جا چکا۔ لو بکریاں چلاتے چلاتے کہاں چنے گئے، بندہ مار کے بھاگے، 10 سال بکریاں چرائیں اور چراتے چراتے راستہ بھولے اور آگ لینے گئے تو آواز آ رہی، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، ہم تیرا انتخاب کر چکے، فاستمع، پچھلی بھول جا، اگلی سن جو میں کہنے لگا، لما یوحا، جو تیرے اوپر ابھی اتارا جائے۔ تو انبیاء کو جو علم ملتا ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا، تجربے کرنے سے نہیں ملتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے راہبری ہو رہی ہوتی۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا کہ پیدا ہوتے ہی ابھی آپ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی جو نظام چلا، ایران کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، اور شاہ ایران کے محل کے 14 برج ایک دھماکے سے ٹوٹ کے زمین پر گرے، اور سارے دنیا کے بت قدوں میں جو بت تھے وہ زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، جہاں دن تھا اور بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان تھے اپنے کج کلاہ کے ساتھ، ان کے تاج زمین پہ جا گرے۔ تو آپ کی دایا کا نام ہے شفا بنت عمرو، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں ایمان لے آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو حیرت کی بات یہ تھی
کہ یوں باہر آئے جیسے کسی نے غسل کرا کے باہر بھیجا، ماں کے اندر کا کوئی داغ جسم پہ نہیں تھا، بچہ لتڑا ہوا باہر نکل گندگی میں جناب ایسے نکلے تھے، غسل کیا ہوا، ناک اور آنکھ اندر سے ہی کٹی ہوئی، باہر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اندر سے ہی کٹ کے آئی، ختنہ اندر سے ہی ہو کے آئے، باہر ختنہ نہیں کیا گیا۔ تو وہ دایا تھیں، بچوں کو ہاتھ میں لینا ان کا کام تھا، تو اس بچے کو دیکھ کے حیران ہو رہی کیا بچہ ہے، 3 چیزیں اس میں عجب ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، ختنہ کیا ہوا ہے، پاک صاف دھلا دھلایا باہر آیا۔ پھر ان کو جب لٹایا ماں کے پہلو میں تو اتنے بچے کو کیا ہوش ہوتا ہے، تو آپ نے یوں لیٹتے ہی کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور پھر سر اٹھایا اور اپنی انگلی کا اشارہ ایسے کیا، جب یوں کیا تو سارے کمرے میں نور پھیل گیا، وہ سارے عالم کے پردے اٹھ گئے، اور حضرت آمنہ نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا۔ یہ کیا چکر، وہ گود میں لیا تو یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو، محسوس ایسے ہوا پھٹ گئی ہو، اس میں سے ایک بادل اندر آیا، اور اس بادل نے ایک حالہ بنا لیا، اور اس کے اندر آپ اس طرح چھپ گئے کہ حضرت آمنہ کو نظر نہیں آ رہے، غشیت ہو وغیبت ہو، ایسا لگا جیسے بچہ غائب ہو گیا ہے، اور اس گہرے بادل کے اندر سے آواز آئی جو حضرت آمنہ نے سنی، توفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کل کائنات پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ جس کے سبب سے یہ کائنات ہے، یہ ہے وہ جو اس کائنات کا دولہ ہے، اور سارا جہان جانے کہ یہ کون ہے، اس کی ذات کو، صفات کو، ہستی کو آشکارا کرو۔ ابھی آپ پیدا ہوئے، کوئی مطلب آدھے پونے گھنٹے کی بات ہوگی، کوئی وقت تو نہیں مقرر، لیکن اسی کے اندر کا قصہ ہے سارا۔ اور پھر آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیت، اور شیت علیہ السلام کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، وحکمت لوط، صالح علیہ السلام کی فصاحت، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق و بشرا یعقوب، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ وجہاد یوشع، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال ووقار الیاس، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب ولحن داود، داود علیہ السلام کی شیرینی دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ اس کو دے دو۔ ابھی پیدا ہوئے میں گھنٹہ لگا لیں، 2 لگا لیں، پونا لگا لیں، اتنا قصہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ مل گیا، پھر وہاں سے لے کر 63 سال اور 4 دن قمری لحاظ سے، اور 61 برس اور 50 دن شمسی لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے ایام کے لحاظ سے، ہر پل علم میں اضافہ ہوا ہے، اور دینے والا، اب میں تو غلط بھی پڑھتا ہوں، صحیح بھی پڑھتا ہوں، اور غلط بھی نتیجہ نکال لیتا ہوں، صحیح بھی نکال لیتا ہوں، کیونکہ میرے حواس خمسہ ہی ناقص ہیں، تو اس میں آنے والی چیز بھی ناقص ہوگی۔ تو یہاں وہ قصہ نہیں ہے، یہاں دینے والا اللہ ہے جو اوپر سے دے رہا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا أَوْحَىٰ کا مطلب ہے کہ دنیا کے انسانوں تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے، تم جانتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو
سب سے زیادہ دیا. اس کی حد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو حد اس کی، لیکن وہ حد ہے کیا؟ ما اوحا کا مطلب ہے کہ انسان نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کس حد تک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. نبیوں کا علم بے خطا ہوتا ہے. انسان علمی مخلوق ہے، سیکھتا ہے، چلتا ہے. ساری مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی نا. چیونٹی کو اپنی زندگی گزارنے کا سارا علم ہے. آج تک ہم ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکے. آپ چیونٹوں کی ٹریفک دیکھو، صدیوں سے کیسے کنٹرول کے ساتھ چلتی. ان کو کس نے سکھا؟ ان کو تو نظر بھی نہیں آتا. چند سینٹی میٹر کے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی. پھر وہ سیدھی قطار کیسے بناتی؟ جہاں کرو ہے تو ساری چیونٹیاں وہاں کرو کے ساتھ گزرتی. جہاں موڑ ہے تو ساری چیونٹیاں مڑتی ہیں وہاں سے. جہاں سیدھا ہے تو سب سیدھی چلتی ہیں. میں نے آدھا کلومیٹر تک چیونٹیوں کو چلتے دیکھا ہے. میں نے ان کی قطار میں فرق نہیں دیکھا. سفر ہوتا رہتا نا، کبھی صحرا، کبھی جنگل، کبھی شہر، کبھی دیہات. تو ایک جگہ میں نے دیکھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا خاندان شفٹ ہو رہا تھا. کوئی ادھر ادھر نہیں. ادھر گاڑیاں پھنسی کھڑی ہوتی. جہاں اشارہ خراب ہو جائے تو ہر آدمی جلدی میں ٹریفک کو پھنسا کے کھڑا ہوتا. ساری ٹریفک کا ستیہ ناش کیا ہوتا. تو انسان سیکھنے والا ہے، باقی مخلوق سیکھی سکھائی ہوتی ہے. اگر یہ غلط سیکھے تو ہلاک ہو جاتا ہے، صحیح سیکھے تو پھر اس پر عمل بھی کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو صحیح علم صرف نبیوں کے پاس ہے، عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. صحیح علم اور اس کی روشنی اور اس کا نور نبیوں کے پاس. قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے. کتاب مبین، اور کھلی کتاب بھیجی ہے. اللہ نور السماوات والارض، علم روشنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے تمہارا رب نور ہے زمین آسمان کا. پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ بھی نور ہے. پھر جو اس نور کو اپنے اندر لیتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. اس آیت میں مومن کو بتایا گیا کہ جب وہ اللہ اپنے نور کو اتارتا ہے نبی پر اور جو نبی کی تعلیمات کو لیتا ہے تو وہ نور منتقل ہوتا ہے اس کے دل میں. پھر اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے. ان آنکھوں سے آپ دنیا کی راہیں دیکھیں گے اور دل کی روشنی سے آپ آخرت کی راہوں کو دیکھیں گے. ان آنکھوں سے آپ دنیا کے سانپ اور بچھو کو دیکھیں گے اور سونے اور مٹی کو دیکھیں گے. دل کی آنکھوں سے آپ جنت اور جہنم کی راہوں کو دیکھیں گے. جھوٹ اور سچ میں آپ نکھیڑا کر سکیں گے. ان آنکھوں سے آپ حرام خباثت کو نہیں پہچان سکتے اور حلال کی رونق کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے یہ نور چاہیے. جب یہاں نور اترتا ہے تو پھر حق حق نظر آتا ہے، باطل باطل نظر آتا ہے، سچ سچ نظر آتا ہے، جھوٹ جھوٹ نظر آتا ہے، حلال حلال نظر آتا ہے، حرام حرام نظر آتا ہے، تجارت تجارت نظر آتی ہے، سود سود نظر آتا ہے. یہ کیوں جنگ چلی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اس معاشرے کو کہنا سود چھوڑو، یہ تو ایسی بیکار چیز ہے. ان کی تو آنکھیں کوئی نہیں، یہ کیسے چھوڑیں گے؟ اندھے کو آپ کہو اور تمہیں نظر نہیں آؤں، وہ کہا جی مینو آمدہ ہی کوئی نہیں، مینو کہہ رہا تھی علامہ دے رہے ہو، مینو نظر ہی کوئی نہیں. یہ تو سارا معاشرہ اندھا ہے. ان سے آپ سود کیسے چھڑوا سکتے؟ تو جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کیچڑ ہے ادھر ہٹو، کھڈا ہے بچو. اپنے آپ آدمی بریک لگاتا ہے، سڑک میں کھڈا آ گیا، دائیں موڑ لی بائیں موڑ لی، یا کوئی راستہ نہیں تو آرام سے اس میں سے نکلا. اب جس کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نظر نہیں آتا تجھے، اور کہا آتا ہی کوئی، ارے تو کھڈے میں گرے گا، کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک روشنی لے کر آئے، علم لے کر آئے. وہ اس وقت اس کا نہ کوئی سیکھنے والا ہے نہ اس پہ کوئی چلنے والا ہے. اب مسائل بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں، چونکہ مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے وہ چابی نبیوں کو دی ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں تو اللہ کے سوا کون تمہیں نکالے گا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، پھر امریکہ والے اسے روک لیں گے، فوجوں سے روک لیں گے. اگر میرے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ خیر چل رہی ہے تو یہ اوپر کا نظام اسے چلا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل اسے روک نہیں سکتا.
اور اگر معاشرے میں دکھ درد پھیلا ہوا ہے تو اوپر والا نظام چلا رہا ہے. اب دانشور اس مصیبت کو اٹھا نہیں سکتے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ نظام اوپر سے چلاتا ہے. وہ خیر کب لاتا ہے، شر کب لاتا ہے، یہ علم نبیوں کے پاس ہے، انہوں نے ہماری طرف منتقل کیا ہے. انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. جب تم میری مانو گے میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو برکت دوں گا اور میری برکت کی کوئی حد نہیں. اور جب تم انی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنة مني تبلغ التابع من الظلم. اور جب تم میری نہیں مانو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، جب میں ناراض ہوں گا تو میں لعنت برساؤں گا اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلے گی. کہاں ناراض ہوتا ہے، کہاں خوش ہوتا ہے، یہ علم ہمارے پاس نہیں. یہاں ہمیں نبیوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب میدان میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی ہے.